ایک زمان آئے گا میری امت پر شراب عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، شراب کی شکلیں تبدیل جائیں گی، لوگ شراب ڈائریکٹ نہ پی کر کے انڈائریکٹ شراب کا نشہ کریں گے۔ آج نشے کے طور پر کہیں انجیکشن کے ذریعے، کہیں ٹیبلٹ کے ذریعے، کہیں کورس کے ذریعے مختلف طریقوں سے مسلمان نشہ کا عادی۔ اور ایک اور نشہ جو عام ہے اس وقت، جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ کیا ہے؟ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، گٹکے ہے، تمباکو ہے، دنیا بھر کے گٹکے اس وقت مسلمان استعمال کرتا ہے۔ کس نے کیا دیا؟ کوئی کہتا ہے مکروہ ہے، کوئی کہتا ہے مختلف فتوے۔ آئیے اللہ کے رسول کا دور دیکھیے۔ عبداللہ ابن السلام یہودی سے اسلام میں کنورٹ ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مجلس میں ہے، اس مجلس میں صحابہ کرام اپنا اپنا کھانا لے کر کے آئے، دسترخوان بچھا دیا گیا اور اس میں کھانا سجا دیا گیا۔ عبداللہ بن السلام کے سامنے اونٹ کا گوشت رکھا گیا۔ گہرائی پہ جائیے، جیسے ہی دیکھا عبداللہ بن السلام نے اونٹ کا گوشت ہے، آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، نہیں کھایا۔ صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن السلام کیا بات ہے، تم مسلمان ہو چکے ہو، کلمہ پڑھ چکے ہو، اسلام لا چکے ہو، یہ گوشت تمہارے حلال ہو چکا ہے۔ یہودی دھرم کے اندر اونٹ کا گوشت حلال نہیں ہے، حرام، وہ نہیں کھا سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن السلام کیا بات ہے، تم مسلمان ہو چکے ہو، اسلام میں داخل ہو چکے ہو، یہ کیا بات ہے، اونٹ کا گوشت نہیں کھا رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ صحیح کہتے ہو، حلال ہو چکا ہے، لیکن دل نہیں چاہتا، کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ حلال ہے میرے لیے، دل نہیں چاہتا، دل گواہی نہیں دیتا کھانے کی۔ صحابہ نے نبی کو بتایا، نبی خاموش ہے، جواب نہیں دیا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایسا نہیں ہے آج جس کسی سے سوال پوچھو ترنت فتویٰ، تاریخ نہ اسے پتا ہے حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہی فتویٰ ٹھوک دیا۔ نبی سے پوچھا کہ عبداللہ بن السلام نے ان کا گوشت نہیں کھایا، نبی خاموش ہے، جواب نہیں دیا۔ اس وقت جواب نہیں دیا تو آسمان سے وحی کا نزول نہیں۔ رب نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کی زبان اس وقت تک حرکت نہیں کرتی جب تک کہ اس کائنات کا مالک اللہ رب العالمین نبی کو وحی کے ذریعے نہیں بتا دیتا۔ وحی کا نزول ہوتا ہے، قرآن کی آیت آتی ہے، جب قرآن مقدس کی آیت آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے قیامت پر ایمان لانے والو، اے عذاب قبر پر ایمان لانے والو، اے موت پر یقین رکھنے والو، اے میدان و معیشت کی گرمی پر یقین رکھنے والو، اے جنت اور جہنم پر ایمان لانے والو، اے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے والو، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت مانی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اگر اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤ گے کامل مومن نہیں ہو سکتے، سگریٹیں بیڑیاں نہیں چھوڑیں گے کامل مومن نہیں ہو سکتے، تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا۔ اور امام ابو حنیفہ کے قول کو جب دیکھیں گے اس امام کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، جو نشہ کا عادی ہو۔ ایک قطرے شراب سے کیا نشہ ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ بیڑی سے نشہ نہیں ہوتا، یا ایک قطرہ شراب سے نشہ ہو سکتا ہے؟ ایک گلاس پانی میں قطرہ شراب ڈالو کیا نشہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں پی سکتے۔ نشہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں حرام ہے، شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ جب شراب حرام ہو گئی، صحابہ نے اونٹوں پر لگے، اونٹ اٹھے دیے اور مٹکوں میں شراب تھی، صحابہ اٹھے دی اور جن کے منہ میں تھی انہوں کہہ کر کے واپس کر دیا، حرام ہو چکی ہے شراب۔ ایسے ہی میرے بھائی یہ سگریٹ، یہ بیڑی، یہ تمباکو، یہ سارے نشے، یہ نشے کی چیزیں ہیں، حرام ہے یہ ساری چیزیں میرے بھائی، ان کو چھوڑ دیجئے۔ جیسے آپ نے فرمایا عبداللہ اگر اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤ گے کامل مومن نہیں ہو سکتے۔
कामिल मोमिन नहीं हो सकते। ये सारी नशे की चीजें इंसान के दिल पे अटैक करती हैं। कहीं दिल कमजोर हो गया, कहीं किडनी खराब हो गई, कहीं नजरें कमजोर हो गई, कहीं आंख दिल कमजोर हो गया, और सबसे बड़ी बात इसकी सबसे बड़ा इफेक्ट जो आता है वो इंसान की मर्दानी कुव्वत पर ये नशा फर्क करता है। मेरे भाई, आपने फरमाया कि ज़माना आएगा मेरी उम्मत पर लोग नशे की शक्लें तब्दील कर देंगे, मुख्तलिफ तरीके से नशे की चीजें हैं। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें हैं, छोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर हम नमाज भी पढ़ें, रोजा भी रखें, मेरे भाई, अल्लाह का रसूल ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मस्जिद के अंदर कच्चे लहसुन और प्याज खा करके नहीं आ सकते, क्योंकि अल्लाह के फरिश्तों को तकलीफ होती है। हम बीड़ी सिगरेट पी करके मस्जिद में आ रहे हैं, क्या अल्लाह के फरिश्तों को तकलीफ नहीं होगी? ये अल्लाह का पाक घर है, अल्लाह की नूरानी मखलूक रहती है, अल्लाह का जिक्र करते हैं, क्या होगी बदबू अल्लाह के फरिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाती है? मेरे भाई, ये सारी चीजें गलत है, इनको छोड़ दीजिए। अगर आप अहले हदीस हैं, अगर हदीस पर आपका अमल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, सहाबा की जिंदगी में आप किसी बात से साबित नहीं कर सकते। ये सारी चीजें अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई चीज शक है, शक में है, आप नहीं जानते ये हलाल है कि हराम है, तो हमें करना क्या है? आपने फरमाया, हर उस चीज से बचो जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं ये हलाल है कि हराम है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा नहीं है, मुकम्मल पता नहीं है हलाल है कि हराम है, तो छोड़ दो। ये बीड़ी सिगरेट तो खुल्लम खुल्ला हराम है मेरे भाई, गुंजाइश नहीं है। अगर कोई इस्तेमाल करता है करे, लेकिन अल्लाह का कानून, अल्लाह ने फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, ना घटाने की गुंजाइश ना बढ़ाने की गुंजाइश। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत की निशानी लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, क़यामत की निशानी लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। मस्जिदें खाली मिलेंगी बेशतर औकात में, मस्जिदें खाली मिलेंगी बेशतर औकात में, लोग पाए जाएंगे बज़्म मकरूहात में। अजान हो रही है, 5 वक्त अल्लाह के घर की आवाज, अल्लाह के मीनारे से आवाज कान से टकरा रही है, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, कामयाबी नमाज में है, अल्लाह की कुर्बत नमाज में है, अल्लाह की नजदीकी नमाज में है, जन्नत चाहो नमाज के जरिए मिलेगी, रहमत अल्लाह की मेहरबानी चाहो नमाज के जरिए मिलेगी, रोजी चाहो रब के दरबार में आने से मिलेगी। उधर फजर की अजान में अल्लाह का मुअज्जिन, अल्लाह के घर से आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, नमाज सोने से बेहतर है। अजान हो चुकी है, बिस्तर छोड़ दो, मुसलमान सो रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रात में जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। हम रात में चौराहों पर, रास्तों पे, नुक्कड़ों पे, टीवियों की जीनत, देर तक मुसलमान का जगना, ये सेवा है मुसलमान का, और फिर जब रात देर जगेंगे फजर नहीं मिल सकती। अल्लाह ताला हमें नमाज का पाबंद बनाए, आमीन। जन्नत और जहन्नम का जब फैसला हो जाएगा, उस वक्त जन्नती लोग सवाल करेंगे, पहचान कराई जाएगी, ये मेरा खानदान का है, ये बाबा है, ये ताया है, ये खाला है, फला फला। सवाल करते हैं, फी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जन्नतियों से सवाल करेंगे, जन्नती सवाल करेंगे जहन्नम के लोगों से, मा सलककुम फी सक़र, क्या चीज तुम्हें आपने चलाई, तुम इलाके के बड़े चौधरी, तुम सुबह का खाना शाम को नहीं खाते, जब चलते लोग तुम्हें सलाम किया करते, आलीशान बंगलों में रहने वाले, दौलत के अंबार तुम्हारे पास, आज क्या वजह है इस मुसीबत में घड़ी में आए हो? ऐसे हम रहने वाले, आराम गांव में सोने वालों, आज क्या वजह है तुम मुसीबत में हो? कहते हैं, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, सबसे बड़ा गुनाह हमारा, सबसे बड़ा जुर्म हमारा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमने नमाजें नहीं पढ़ी,
نماز کا پابند بنائے. اللہ تعالیٰ میرے بھائی نماز دین کا ایک ستون ہے. اللہ نے فرمایا تحترقون غسلتها فإذا صليتم الظهر. فجر سے ظہر تک چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی اور جب تم نے ظہر کی نماز کو پڑھا تو اللہ نے ظہر کی نماز کی برکت سے تمہارے گناہ معاف. اسی طریقے سے ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک نماز کی بڑی برکت ہے. اللہ نماز کا پابند بنائے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی اگلی نشانی بے حیائی عام ہو جائے گی. حیا اور شرم ختم ہو جائے گی. بزرگوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا. فرماتے اللہ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا ایمان کی ساخت ہے. حیا ایمان کا رکن ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. فرمایا اگر حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں. بے شرمی عام ہو جائے گی. عورتوں کا لباس مردوں جیسا، مردوں کا لباس عورتوں جیسا. آج ایک اور مصیبت آئی ہے اس قوم کے اندر. آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اللہ اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر کرے گا. یہودیوں کی نقل اللہ نے مسلمان رکھی ہے کٹنگ کے ذریعے. ادھر سے کٹنگ اوپر، ادھر سے اوپر کٹنگ، ادھر سے اوپر کٹنگ، بیچ میں جو ہے ایک جھونپڑا سا رکھ لیا. کیا مسلمانیت ہے؟ چہرہ بدل لیا مسلمانوں نے. یہ اسلام ہے. اسلام کی تاریخ اٹھائیے، نبی کی سیرت اٹھائیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے. ہمیں کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، ہمیں کیسے کھانا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، ہمیں کیسے وقت گزارنا ہے. زندگی کے سارے شعبے نبی نے بتائے. ہر طریقہ نبی نے بتا دیا. میرے بھائی پھر بھی کہاں سے یہ چیزیں ہم نے اپنے ایجاد کر لی؟ میرے بھائی یہ یہودی فیشن ہے، یہ یہودی کام ہے. اس لیے میرے بھائی خدا کے واسطے خاص طور نئی نسل نوجوانوں سے میری گزارش ہے، ہو سکتا ہے میری بات کسی کے دل کو کھٹکے، ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بری معلوم ہو، لیکن شریعت کا تقاضا یہی ہے